احمدک اللہم خلقتنا وہدیتنا فانقذتنا من النار والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ کے پیغمبر صاحب انا اعطیناک الکوثر، مالک خشک و تر، محبوب رب داور، نبی اول و آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کے توسل سے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہوئے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر دو شاہ کریمی کا صدقہ، عطا کر دو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر ایک خدا مانگتی ہوں۔ آج کی دعا کے آداب کا موضوع جو ہم نے اختیار کیا، اس کی سلیکشن کی، اس میں سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کی جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا شان نزول یوں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال المسلمون یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، کیا ہم اسے آہستہ سے پکارا کریں، ام بعید، یا پھر وہ ہم سے دور ہے، فننادی، تو پھر ہم بلند آواز سے اس سے ندائیں کیا کریں، ندا دے کے پکارا کریں۔ تو فانزل اللہ، پھر اللہ کریم نے ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بہت سے مقامات پہ آپ نے بیانات میں بھی سنا، ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی آپ کی نظر سے ایسی آیات گزریں جن کو اللہ کریم قل کے ساتھ شروع فرماتا ہے، قل کے ساتھ حکم نازل فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی میرا پیغام
میرے اور بندے کے درمیان یہ آپ کی ذات ہے اور آپ میرا پیغام بندوں تک پہنچا دیجیے۔ مگر جب بندوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی انداز میں، اسی محبت میں اور اسی قرب کا احساس دلانے کے لیے وہی طریقہ اختیار فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب جب آپ سے میرے بندے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، تو قل، آگے نہیں فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ وہ قل کا لفظ بھی درمیان سے ہٹا دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو تحقیق میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ یہ لوگ مجھ سے دعا کرتے رہیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں، یہ ندا کا ہی ہم معنی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مواقع پر دعا کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ جس دعا پر ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ وہی دعا ہے جو عرف عام میں دعا مانگی جاتی ہے، یعنی اللہ سے کچھ طلب کیا جاتا ہے، اس کو ندا کی جاتی ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں جس طرح سے ہر موضوع کے آغاز میں اس کی توضیح، اس کی وسعت، اس کی شان بیان کی گئی اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی برکتوں کا، انوار و تجلیات کا ذکر کیا گیا، تو ابھی بھی اس کا آغاز یہیں سے کریں گے تاکہ برکتیں مزید حاصل ہوتی جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے ہاں سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی ہر روز و شب میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے رمضان المبارک میں، ہر دن رات میں، یعنی وہ دعائیں مانگے اور جس طرح سے وہ دعا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اپنے رب سے، اس میں سے ایک دعا ضرور ایسی ہوگی جو 24 گھنٹوں میں اس کی اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، اور آپ کی نمازوں میں پہلے سے بھی اور اضافہ ہو جاتا، دعا میں آپ بہت زیادہ عاجزی فرماتے اور کیفیت میں خوف غالب ہوتا۔ کس کا خوف؟ اللہ رب العزت کا، جس کے یہ محبوب ہیں، جس کے حبیب ہیں، جس کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ مگر اس مقام، اس منصب کا جو خیال ہے اور جو عبودیت کا رنگ جو غالب ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے اوپر عاجزی طاری رہتی، اللہ کا خوف غالب رہتا، اور اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کے جلوہ فرما ہوتے ہی، جیسے پہلے بھی ہم یہ ذکر سن چکے کہ آپ اپنا بستر مبارک اٹھا دیتے اور پھر ختم رمضان تک آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ رمضان کے مہینے میں اپنے ان مقرب فرشتوں کو
جو عرش کے اٹھانے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، انہیں حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس ماہ مبارک میں اپنی معمول کی عبادتوں کو چھوڑ دو۔ تو یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی تیرے بندے اگر عبادتیں زیادہ کر رہے ہیں تو ہمیں ریلیف دیا جا رہا ہے، ہم نے اگر یہ عبادت چھوڑنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کریم انہیں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اپنی مخصوص عبادات کو چھوڑ دو، اور جو میرے روزہ دار بندے اس ماہ میں دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں پر بس آمین کہتے رہو، کہتے رہو، کہتے رہو، یہی تمہاری عبادت ہوگی۔ کبھی انسان سوچے کہ اس کے رب کے ہاں کتنا مقام ہے، اس کا رب اس سے کتنا پیار کرتا ہے، کون کون سی مخلوق اور ان کی خدمات کو وہ اپنے بندے پر قربان کرتا ہے۔ اور متعدد روایات سے رمضان کی دعاؤں کی خصوصیت سے قبول ہونے کی خبر ملتی ہے کہ اللہ کریم رمضان میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ساری وہ عنایات ہیں، وہ رحمتیں ہیں جو ہمیں بھیجی جا رہی ہیں، عطا کی جا رہی ہیں اور ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ عملی طور پر اس کے باوجود بھی ہم بہت سے لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے مگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسے میں معاذ اللہ کئی مرتبہ وہ کفری یا کلمات بھی بول دیتے ہیں، مثلاً کہ رب ہماری تو سنتا نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم نے کوئی اتنے گناہ تو کوئی نہیں کیے تھے، پتہ نہیں پھر رب ہماری کیوں نہیں سنتا۔ کاش کہ بولنے والے کو یہ پتہ ہو کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے، اللہ پہ کتنا بڑا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ پیش کی، اس میں رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو پھر وہ تو خود تاکیداً فرما رہا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا، تاکید کا لام لگایا جا رہا ہے کہ پھر چاہیے کہ وہ مجھ سے دعائیں کریں اور میں ان کی دعائیں قبول کروں۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے کہ رب ہماری تو سنتا نہیں ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ، پھر اللہ پاک نے جو یہاں فرمایا وہ غلط فرمایا، وہ اپنی کہی ہوئی بات کی پاسداری نہیں فرماتا۔ بس یہیں سے ہی ہماری جو اپنی خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کا اندازہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے دعا کے موضوع کا جو انتخاب کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں کئی عبادات ایسی ہیں جو پچھلے 2 عشروں میں نہیں تھی، وہ اسی عشرے کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلاً اعتکاف کی سنت و عبادت، لیلۃ القدر کا نزول، ظہور اور اس کی تلاش، ہر ایک دن کے بعد ایک طاق رات، ان راتوں میں توبہ کی قبولیت کا ذکر اور کثرت سے دعاؤں کی ترغیب، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اس عشرے کے ساتھ خاص ہیں اور سب کی سب بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس حوالے سے چند ہماری ہمشیران نے سوال بھی کیے اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف میں ہم نے اگر پڑھنا ہے تو نماز تسبیح کے متعلق یا دعا کے متعلق یا وظیفے کے متعلق کچھ چیزیں پوچھی گئیں، تو ان کو بھی اس میں شامل کرنا ضروری تھا۔ اور پھر یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم شب قدر کا بیان شب قدر ہی میں کرتے ہیں، اور وہ تو تب سوٹ کرتا تھا کہ اہتمام ہوا ہوتا تھا، گیدرنگ ہوتی تھی، بہت سے لوگ تشریف لائے ہوتے تھے اور ہم نے رات اکٹھے گزارنی ہوتی تھی، تو اسی میں بیان بھی، عبادت بھی، دعا بھی، استغفار بھی سب ہوتا تھا۔ اب چونکہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقامات پہ اپنے مطابق سب نے اس کا اہتمام کرنا ہے،
گیدرنگ ممکن نہیں ہے، تو زیادہ مناسب ہے کہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کے فائدے کا خیال رکھا جائے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہر طاق رات کے آنے سے پہلے ہماری توجہ اس طرف مبذول ہو جائے، اور اس پہ ہماری ایک عزیزہ نے ہی یہ یاد دہانی کروائی، مشورہ دیا کہ اگر ایسا رہے تو ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو شب قدر میں آ کے بھی ٹھیک طرح سے جان نہیں پاتے کہ ہم کیوں آئے ہیں، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، اور شب داری کر کے آ جاتے ہیں۔ اب ہر طاق رات، جیسا کہ کل ایک رات گزری، پہلی جو جمعے کی رات تھی اور بہت عظیم ترین رات تھی کہ وہ طاق رات بھی تھی، اور پھر جمعۃ المبارک کی رات بھی تھی، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا تھا۔ اب اسی طرح سے آج کون سی تاریخ ہے؟ رمضان المبارک کی 22، اور آج کی رات جو آ رہی ہے یہ بھی دوسری طاق رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو آخری عشرے میں ہمیں ہر طاق رات میں شب قدر کی تلاش کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ سنت پر عمل بھی ہو، اور پھر یہ کہ ہم لوگ اس مقام پہ نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ جا کے مصلی پہ بیٹھیں گے اور وہی شب قدر ہوگی بھی تو ہماری آنکھیں، ہمارے دل اتنے پاک صاف نہیں ہیں کہ اس کو دیکھ سکیں۔ ہاں، اللہ کریم اپنا کرم کر دے تو اس سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن بندے کو تو اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے، اسے تو اس کے مطابق اہتمام ضرور کرنا چاہیے نا۔ کرم نوازی کی تو اس کی بات ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں سارا کرم ہے۔ وہ جب کرم کرتا ہے تو ایک طوائفہ کو اور ایک بد کردار عورت کو صرف ایک بچے پر، بلی کے بچے پر یا کتے کے بچے پر رحم کرنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے اور جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو جب وہ پوچھنے لگتا ہے تو اپنے ایک بندے سے یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے ہمسائے کی دیوار تھی تو اس کے اندر سے تو نے تنکا نکال کے اپنے دانتوں میں خلال کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ بے نیاز ہے نا، جو چاہے وہ کرے، کون پوچھے گا اس سے؟ اور پھر یہ مقامات کی بات ہے، محبتوں کی بات ہے، وہاں کیا ریلیشن ہے، یہاں کیا ریلیشن ہے، یہاں بندے کو وہ کیسے چلانا چاہتا ہے اور وہاں کس طرح سے بندے کو اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کیا احساس محبت کا اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ساری شانیں اس کی ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی راستہ جس کو شریعت مطہرہ کہا جاتا ہے، جس کو سنت مقدسہ کہا جاتا ہے، جو طریقے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے وضع فرمائے یا جن پہ تاکید کی، بہترین طریقے وہ ہیں کہ ہم ان کو نظر انداز نہ کریں۔ بجا طور پر ہزاروں اولیاء امت نے، علماء امت نے کتابیں بھی لکھی اور مشاہدہ بھی فرمایا اور دلائل بھی پیش کیے کہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، مگر جب ہم ڈائریکٹ روزہ افطار کرتے کرتے، گھروں سے نکلتے نکلتے، تراویح بھی لیٹ کر کے جب کسی محفل میں یا یہیں پر جامعہ ہاضہ میں پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے کتنا وقت بچ جاتا ہے، پھر اس میں اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا انتظام و انصرام، پھر ان سب نے سحری کھانی ہے، پھر انہیں نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، ختم قرآن بھی ہونا ہے اور بیان بھی ہونا ہے، تو اس ساری چیزوں میں ہمارے پاس کتنا خشوع و خضوع کا وقت بچ جاتا ہے کہ جس میں ہمیں لیلۃ القدر کی علامات نظر آ جائیں گی اور ہم اپنے اوپر محسوس کریں گے کہ واقعی وہ لمحات ہیں جو لیلۃ القدر کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اپنی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں، حسب استطاعت ہی کریں، بے شک 1 گھنٹہ ہی ہر طاق رات میں جاگ لیں، جتنی آپ میں ہمت یا ذوق پیدا ہوتا ہے یا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی کر لیں، لیکن آپ کا نام جاگنے والوں میں تو آ جائے گا نا۔ تو ان تمام راتوں میں، یعنی جیسے آج دوسری رات آ رہی ہے، تو ان ساری 5 راتوں میں جاگنا اور اس کی تلاش جاری رکھنا، اپنے اندر ایک شوق پیدا کرنا لیلۃ القدر کا، اصل مومن کی یہی ذمہ داری ہے۔ مگر اولیاء کی، علماء کی، مقربین الہی کی تو اپنی شان ہے، اور بہت سارے مقربین وہ بھی ہوتے ہیں
جنہیں لیلۃ القدر کے آنے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس سال میں لیلۃ القدر کس طاق رات کو ہے، اب ان کا مقابلہ ہم تو نہیں کر سکتے، وہ ان کی شان ہے۔ ہم جتنے پانی میں ہیں، ہم جس مقام پہ ہیں، ہمیں اس کے مطابق اپنی ایفرٹس کو جاری رکھنا چاہیے اور اللہ کے سعادت مند بندوں میں نام لکھوانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ پانچوں راتیں ہمیں مل جاتی ہیں تو جیسا کہ فرمایا گیا قرآن عظیم میں کہ وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں معلوم ہے کہ جس رات کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ رات کیسی ہے، کتنی افضل ہے، کتنی مقدس ہے، کتنی عظیم الشان ہے؟ نہیں پتہ نا، تمہیں نہیں اندازہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے پھر مجھ سے سنو، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی یہ افضل رات ہے۔ ایک تو یہ کہ 1000 مہینے نہیں کہا، اگر اتنا ہی کہا جاتا تو تب بھی بڑی بات تھی، یہ نہیں کہا، کہا ان سے بھی خیر، افضل ہے۔ اب یہاں اس افضلیت کو کسی چیز کے ساتھ ماپا نہیں، بتایا نہیں ہے کہ وہ کتنی افضل ہے۔ 1000 مہینے سے بھی اگر افضل ہے تو مزید 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 10 سال، 20 سال، کتنے، یہ نہیں کہا۔ تو پتہ چلا کہ جب مطلق رکھا ہے تو اس کے اطلاق تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور جو اس نے عدد عطا فرمایا رب کریم نے، اس عدد کو جب آپ سالوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے سال، 83 سال اور اوپر کچھ مہینے، یہ ساری مدت بنتی ہے۔ اتنے عرصے کی جتنی راتیں ہیں ان ساری راتوں سے بے بہا افضلیت لیلۃ القدر کے اندر ہے۔ اب آپ اتنی عظیم المرتبت چیز کی تلاش کی خواہش لے کر جب 5 طاق راتوں میں جاگیں گے تو پتہ تو اللہ کو ہے نا کہ وہ کس طاق رات میں ہے، مگر جس نیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ آپ نے اس رات کا آغاز کیا اور جتنا وقت بھی آپ نے اس میں گزارا، آپ کو اس کا ثواب ملا یا نہیں ملا؟ جی، کس قاعدے کے تحت؟ جو میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا، میں پچھلا ریفرنس اس لیے دیتی ہوں کہ آپ کا ذہن منسلک رہے اور ایک ترتیب ہماری چلتی رہے۔ چیزوں کو سیکھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جب تک پچھلی چیزوں کو مستحضر نہیں کیا جاتا اس وقت تک اگلی باتوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو کس قاعدے کے تحت ہمیں ہر طاق رات میں لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا، لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے تحت آپ کی نیت میں اس کی تلاش ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر شوق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس رات کے انوار و تجلیات کو دیکھوں اور اللہ کریم مجھے ان سے بہرہ مند فرمائے۔ تو آپ یہ پورے اخلاص کے ساتھ جب چلے تو پھر یہاں کون سا قاعدہ پایا جائے گا؟ وہی جو میدان محشر میں آپ کا نامہ اعمال نکال کر آپ سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں اتنے حج ہیں، اتنے عمرے ہیں، اور یہ اتنے لاکھوں کروڑوں کے صدقات ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو بندہ حیران و پریشان کھڑا ہوگا کہ یا اللہ یہ کیسے، میں نے تو ان میں سے کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ ہاں تم نے کیا تو کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ تم کرنے پر قادر نہیں تھے، لہٰذا میں دینے پہ قادر تھا، جو تمہارے بس میں تھا تم نے کیا، جو میری شان تھی وہ میں نے کیا۔ تو جب ایک کی بجائے 5 مرتبہ ہم اللہ کے حضور جتنا وقت نصیب ہو جائے وہ گزاریں اس نیت کے ساتھ اس کی تلاش کے لیے، تو کیا ہمیں ہر طاق رات میں شب قدر کے اجر و ثواب ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ جب وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کی تلاش میں، اس کی نیت میں، جاگنے میں، اس کے اندر تلاوت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں کی تلاوت سے افضل۔ اس رات میں اگر آپ نے صدقہ کیا تو وہ صدقہ اتنے سالوں کے صدقے سے زیادہ افضل۔ مطلب کیا؟ 1000 مہینے ہر رات میں آپ صدقہ کرتے رہے، کتنا صدقہ بنا؟ اب یہ جو رات آ رہی ہے یہ ان 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، تو گویا ان راتوں میں آپ نے حسب استطاعت ہی معمولی چیز کا کیوں نہ صدقہ دیا۔ صدقہ تو ایک کھجور سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی عام آپ کی استعمال شدہ چیز کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دے دیتے ہیں، صدقہ تو اس سے بھی ہو جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی آپ کے علم کا صدقہ ہو سکتا ہے، آپ کی نیکی کا صدقہ ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ اگر آپ اس نیت سے کوئی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سارے صدقے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو یہ ساری صدقے کی صورتیں ہیں. مگر ادھر جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے آپ کی وہ اس کے مطابق ہو رہی ہے کہ آپ اس کو لیلۃ القدر سمجھ کر اس کی تلاش کے لیے، اس کے جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کے برابر برابر ثواب دیتا رہے گا. میرے ذہن میں ایک چیز یہ آئی کہ اگر آپ کے پاس اضافی صدقات دینے کو اگر کچھ نہیں ہے، محبت میں تو خیر یہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صدقہ کرنے کے لیے بندہ بے قرار ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس کچھ صدقہ کرنے کو نہ ہو تو فطرانہ تو بہرحال ہر شخص نے ادا کرنا ہے نا. تو ہم ان دنوں میں وہ اپنا جو فطرانہ ہے وہ اس نیت سے ان راتوں کے ساتھ یا ان دنوں کے ساتھ مخصوص کر کے اگر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارا صدقہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ واجب بھی ادا ہو جاتا ہے اور اس میں نفلی صدقے کا بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر آگے محبت کی بات ہے. جتنی جتنی محبت ہوگی، جب آپ کو کسی عام بندے سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کو عام چیز کا تحفہ دیتے ہیں، اور جب کسی کو خاص محبت ہوتی ہے تو وہ خاص تحفہ دیتا ہے، اور خاص الخاص ہوتی ہے تو وہ خاص الخاص دیتا ہے. اور کبھی وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ محبت میں وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ محبوب کے ساتھ ریلیشن کے مطابق. تو اب ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا اپنے محبوب کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، کیا صدقہ کرنا ہے. تو ماہ مبارک کا یہ آخری عشرہ جس میں ہم یہ سارے کام، اگر یہ جو ہفتہ ہمارے پاس رہ گیا ہے ہم یہ کریں تو اللہ کی بارگاہ سے بہت امید کی جا سکتی ہے کہ گزشتہ سالوں سے ڈیفرنٹ نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو عرض میں یہ کر رہی تھی کہ ان تمام چیزوں کا آخری عشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دن جو اب آ رہے ہیں یہ کلوزنگ کے دن ہیں، اور کلوزنگ میں بڑا کچھ مل جایا کرتا ہے. کوئی تاجر، کوئی مالک، کوئی مالدار، کوئی دولت والا، کوئی اختیارات والا جب چیزوں کی کلوزنگ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کلوزنگ میں عوام کے ہاتھ بہت کچھ آ جایا کرتا ہے. اگر ہم اس نیت کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں نا کہ کلوزنگ ہو رہی ہے تو ہم قریب قریب رہیں، ہمارے ہاتھ کچھ آ جائے، تو تب بھی ہمارے ہاتھ بڑا کچھ آ سکتا ہے. تو ویسے دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ اس ماہ مبارک کا آخری حصہ ہے، آخری مرحلہ ہے، آخری سٹیج ہے. کچھ چیزوں کا آخری سٹیج جو ہوتا ہے نا یا آخری حصہ وہ بہت اہم ہوتا ہے. اب جیسے رمضان المبارک کے آغاز میں ہی اللہ کریم نے اس ماہ مبارک میں ذکر کیا قرآن مجید کے نزول کا. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے اینڈ پہ. یہ آخری حصہ تھا نا، تو کتنا اہم ہو گیا. آخر پہ آ کے رمضان المبارک مزید کتنا اہم ہو گیا کہ اس میں اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب کا نزول فرمانا شروع کیا. پھر کتنا اہم ہو گیا کہ اس قرآن عظیم میں اس رات کا ذکر فرمایا جس کے اجر و ثواب کو ہم کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو آخری حصہ کتنا اہم ہو گیا نا. اگر ہم رات کو دیکھیں، رات ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ساری رات ہی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ آرام کے لیے بنائی ہے. مگر جو رات کا آخری حصہ ہے اس کی شان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. وہ دروازہ جو ہے وہ ان خاصوں کے لیے کھلتا ہے جو اس وقت اٹھ کے بخشش مانگتے ہیں. تو رات کے آخری حصے کو ایک خاص اہمیت اللہ نے عطا فرمائی. روزہ ہے، سحری روزہ رکھا تھا، دن میں کام کاج کیا، اپنی ڈیوٹیز دیں، جو بھی کر سکتے تھے یا جو کچھ ہمارے ذمے تھا وہ کرتے رہے، وقت گزرتا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جسم میں فطری طور پہ نقاہت بھی آتی گئی، عبادات بھی جاری رہیں. مگر
انتظار کس چیز کا ہے؟ سارے دن میں ہم کس انتظار میں کام کرتے آ رہے ہیں کہ ابھی افطاری ہونے والی ہے. تو افطاری کا سامان دیکھ کر، اس کا اہتمام دیکھ کر دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے پاک رزق میں سے جب ہم اس خاص افطاری کے وقت میں کچھ اپنے اندر اتارتے ہیں، ہمارے معدے تک پہنچتا ہے، وہ ٹھنڈک اور جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہوتا ہے کہ وہ کتنی خوشی ملتی ہے. تو وہ سارے دن کے روزے کا آخری حصہ جو ہے وہ کتنا اہم ہو گیا، کتنا امپورٹنٹ ہو گیا، اس کی شان ہی الگ ہو گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت ہوتی ہے کہ جب ظاہری طور پہ جو اس کی ضروریات ہیں ان کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا ہے، اور ایک خوشی جو حقیقی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ کون سی خوشی ہوگی؟ جب یہ روزہ دار اپنے رب کا دیدار کرے گا اور رب اس کی جزا بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو اخیر ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اہم ہو گیا. اس کے بعد کوئی بھی چیز جب ہم تیار کرتے ہیں، کوئی ہماری صنعت ہے، کوئی ہماری کاریگری ہے، کوئی ہمارا ہنر ہے، کوئی ٹیکنیک ہے، کچھ بھی ہے، وہ چیز بنتی جاتی ہے. لیکن جو اس کا آخری فائنل مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس پر پچھلی ساری محنت کا دار و مدار ہوتا ہے. یہ ہمارے ان بچوں کو آج کل بڑا اچھا تجربہ ہو رہا ہے. اس کا سارا دار و مدار اس پہ ہوتا ہے کہ وہ جو ساری محنت ہے اس کا جو ویو بنا ہے، جو دوسرے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی محنت اس سے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا. اگر وہاں آپ نے خرابی کر دی تو کسی کو کیا لگے؟ آپ 6 دن سے لگے ہوئے تھے، 8 دن سے لگے ہوئے تھے، 6 ماہ سے لگے ہوئے تھے، دیکھنے والے کو تو اس کے اندر سے کچھ نہیں نظر آ رہا. تو وہ جو آخری آپ کا مرحلہ تھا اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ آپ اپنی چیز کو بہت اعلیٰ کر لیں یا بالکل لو لیول پہ لے جائیں. اور اس بات کو مزید اچھا سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر سمجھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک سے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. اور اس میں خاتمہ انسان کا بھی ہے، اعمال کا بھی ہے، اشیاء کا بھی ہے، ہمارے کاموں کا بھی ہے، چیزوں کا بھی ہے. بہت ساری چیزیں آپ جتنی سمجھتے جائیں گے آپ کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے گی. اچھا اب آئیں انسان کی جو عمر ہے، زندگی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کبھی کسی بڑے سے سنا؟ ایک بندہ زندگی میں اچھے کام کرتا ہے نا، جوانی میں اس کا بڑا نام ہوتا ہے، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اور اس کو ایک بڑا صاحب عزت و مقام بندہ سمجھا جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ کر شیطان یا نفس کے پیچھے چل کر وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اس کو زیب نہیں دیتا ہوتا، جو اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کو بالکل جچتا نہیں ہے، اور جو کچھ اس کی پچھلی زندگی کا سین تھا اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اب آ کے اس نے اپنی اخیر خراب کر لی ہے. سنا ہے کبھی بڑوں سے یہ جملہ؟ اپنی اخیر خراب کر لی ہے. تو پھر وہ جو اوائل عمری سے لے کے اگر 70-80 سال بندے کی ایج تھی تو وہ آخری 3-4 سال نکال دے، 5-10 سال بھی نکال دے، تو پچھلے 60 سال تک وہ جو کام کرتا رہے، اس کے جو اعلیٰ کام تھے، اچھے کام تھے، اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی، کدھر گئی ساری؟ اب اس کے مرنے کے بعد بھی جب لوگ ذکر کریں گے تو اس آخری وقت کا کریں گے. پہلی چیزیں تو لوگ بھول جائیں گے، انما الاعمال بالخواتیم. تو زندگی کا بھی آخری حصہ اور آخری سانسیں ان کا ہی اعتبار ہے. مطلب ایک بندہ بڑا نیک تھا، عالم و فاضل تھا، بڑا پرہیزگار تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، مگر خدا نہ خواستہ آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو اعتبار کس چیز کا کیا جائے گا؟ سانس نکلنے کے وقت کا، یا زندگی کی نمازوں کا، یا زندگی کے کاموں کا؟ اسی پہ فرمایا گیا نا انما الاعمال بالخواتیم. اور ہم دعا جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرمانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس وقت کی بہت فکر کی ضرورت ہے. تو بلا تمثیل و تشبیہ
رمضان المبارک کے آخری مرحلے ہیں. ہم نے پچھلے 2 اشروں میں کیا کیا؟ کم کیا یا زیادہ کیا؟ اب اس تھوڑے کو بھی بہت زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھا وقت ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ کلوزنگ کا وقت ہے، یہاں سے آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. رحمت اور عروج پہ ہے، آزادیاں دی جانی ہیں، اعلان کیے جانے ہیں. اور جب سخی لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا کے سخی، جب وہ اعلان کرتے ہیں تو بہت سو کی اہم ہی بات بن جاتی ہے. بیچ میں ہونے کی وجہ سے ان کی بات ایسے ہی بن جاتی ہے. تو وہ سخی تو نہیں ہے، وہ تو جواد الکریم ہے. جب اس کے اعلانات ہوں گے اور ایسے میں جب ہم اس کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے، اس کی رحمت بھری نظر ہمارے اوپر پڑی ہوگی، تو اس وقت پھر اس کی رحمت جب جوش میں ہوگی تو ہمارا ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی اکاؤنٹ نہیں ہوگی. بس یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ میری بگڑی بن جائے، ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنی توجہ میں لے لوں، تو رب کریم پھر دیر نہیں فرماتا. تو اس میں میں نے عرض کیا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے کچھ سوال کیا کہ ہم اس میں خاص طور پہ کیا کریں اور طاق راتوں میں کیا کریں. طاق راتوں کے بارے میں جو مجموعی طور پہ سب کے لیے اعمال حسنہ تھے ان کا میں نے ذکر کیا. استغفار کریں، صدقہ کریں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے صدقہ کریں، باہر کسی کو دیں، صدقہ اپنا پیش کریں. اپنی جیب خرچ میں سے آپ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو افطاری کروا سکتے ہیں، افطاری کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگائیں. ایسے میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک تو آپ خود ایک اعلیٰ درجے کی عبادت میں مصروف ہیں، اور پھر اس اعلیٰ عبادت میں اور اعلیٰ عبادتیں شامل فرما رہے ہیں. تو اس طرح آپ کا اعتکاف نور علی نور ہوتا ہے. آرام طلبی کی طرف نہیں جائیں، کوشش کریں اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ان دنوں میں آپ دے سکتے ہیں شب بیداری کے لیے وہ دیں. پھر جو ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اعتکاف میں ہم ہر روز نماز تسبیح پڑھیں؟ تو یہ درست ہے. جی، آپ نماز تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں، آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان فرمایا تھا حضرت عباس سے کہ میں آپ کو یہ چیزیں نہ بتاؤں، تو اس وقت آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ نماز اگر پڑھ سکو تو ہر روز پڑھو، ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو سال میں، اور سال میں بھی نہیں تو زندگی میں ہی ایک بار پڑھ لو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ صحیح طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ اکیلے، جس طرح سے ہماری خواتین عذر پیش کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں پڑھنی نہیں آتی، تو اگر آپ درست طریقے سے نماز تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو روز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. مگر جو بہت پیچھے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلی آ رہی ہوں کہ یہ کبھی نہیں بھولیے کہ آپ کی نماز تہجد ہو یا نماز تسبیح ہو، یہ بہت فضیلت والی نفل نمازیں ہیں، مگر ان ساری فضیلت والی نمازوں سے بے انتہا فضیلت والی نماز آپ کی فرض نماز ہے. اور آپ کے ذمے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو نمازیں قرض ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہیں، وہ اللہ کو آپ نے پیش کرنی ہیں، وہ اللہ کا قرض ہے. اگر آپ ان کو چھوڑ کے آپ کا دل یہ کرتا ہے، دل کو یہ پسند ہے کہ آپ نماز تسبیح پڑھیں، تو آپ کے دل کی پسند کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ضابطوں کو اور قوانین کو دیکھا جاتا ہے. تو جو چیز آپ پہ واجب ہے، فرض ہے، وہ پہلے ہے، نفل بعد میں ہے. اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کوئی فرض نماز واجب الادا ہے ابھی، تو اس کا تو کوئی نفل اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. تو بہرکیف اگر آپ لگ جاتے ہیں دونوں طرف، مطلب آپ نماز قضا کرتے ہیں، روز کی آپ نے ایک روٹین بنا لی ہے، اعتکاف میں آپ روز اپنی قضا نماز ترتیب سے قضا کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے نمازیں تو شروع کر لی ہیں، تو میں بیچ بیچ میں نماز تسبیح بھی پڑھ لوں اور اوور ٹائم لگا لوں. تو پھر تو ایک آپ کا ذوق سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کو اپنے فرض کی بھی فکر ہے اور نفل کی بھی فکر ہے. لیکن آپ اگر ان کو نظر انداز کرتے ہیں جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے، تو پھر آپ صرف نماز تسبیح کی طرف متوجہ نہیں ہوں، آپ پھر دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. تو نماز تسبیح اگر آپ نے پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو اس کے لیے بھی
سب سے پہلے ضرورت ہے آپ کی نماز کے الفاظ کے درست ہونے کی، جو کہ الا ماشاء اللہ ہماری جو عام روزانہ کی نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی تلفظ کے اعتبار سے جس مقام پہ ہیں وہ ہم سب جانتے ہی ہیں، اور اگر نہیں بھی جانتے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کے بغیر تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہیں۔ نماز تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو آپ 4 رکعت کی نیت کریں گے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کہ 4 اکٹھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اس کو 2 کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ 4 کی نیت کریں، اس کے اندر آپ کو جو صورتیں آتی ہیں آپ ان کو تلاوت کریں۔ اگر اور زیادہ صورتیں نہیں آتی تو 4 قل تو اکثر لوگوں کو آتے ہوتے ہیں، ترتیب سے 4 قل 4 رکعتوں میں پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ تو سورت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جو تسبیحات کا طریقہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے کیلکولیٹ کر لیجئے کہ آپ کی 4 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پورا ہونا چاہیے۔ اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نیت کی، پہلے نماز کی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی، منہ میں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک جب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ 15 مرتبہ یہاں کھڑے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے، اور آخری مرتبہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لیں گے۔ یہ میں نے ایک دفعہ کلمہ پورا پڑھ دیا تاکہ آپ اپنی غلطی کو درست بھی کرنا چاہیں تو اس کو سن کے کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے، اور جو صورت آپ نے ساتھ عام نماز کی طرح ملانی ہے وہ ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی کلمات کہیں گے، اور آخری بار لا حول ولا قوۃ پورا کریں گے۔ رکوع جائیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ عام روٹین کے مطابق پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ یہی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر یہاں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں 3 مرتبہ 5 7 جتنا آپ کا ذوق ہے سبحان ربی الاعلیٰ اسی طرح پڑھیں گے جیسے باقی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح ریپیٹ کریں گے۔ سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی 10 مرتبہ یہی سبحان اللہ والی تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ، اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر اسی طرح بولیں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ پہلی رکعت کی طرح یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر الحمد شریف، پھر اگلی صورت، اور اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں، پھر سمع اللہ کے بعد، پھر سجدے میں، پھر دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں، کہ دوسری رکعت کے سجدے مکمل ہو گئے۔ اب آپ اٹھ کر بیٹھیں گے اور التحیات کو آخر تک، درود پاک اور دعاؤں تک آخر تک پڑھیں گے، اور یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، پہلا قاعدہ ہو جائے گا۔ اور اب تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک یہ پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پوری تسبیح پڑھ کے پھر وہی روٹین جو آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں کی تھی اب بھی اسی طرح کریں گے، اور 4 رکعتیں مکمل کر کے آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی نماز تسبیح کا طریقہ ہوگا۔ اور پڑھنے کے لیے آپ کا اہتمام کتنا ہوگا وہ میں نے عرض کر دیا کہ دونوں چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے نماز تسبیح پہ زیادہ وقت لگانا ہے یا قضا نمازوں پہ لگانا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان راتوں میں ہم نے جو دعائیں کرنی ہیں، ہماری دعاؤں کا وہ معیار کیا ہونا چاہیے اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان دعاؤں کے مانگنے اور دعاؤں کے قبول کروانے کے ضابطے کیا ہیں، ان کا ہمیں کتنا پتہ ہونا چاہیے، جو بالخصوص اس ساری گفتگو کے ساتھ ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبولیت دعا کے معانی پہلے بندے کو سمجھ لینے چاہیے۔
آپ قبولیت چاہتے ہیں نا، دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ قبولیت کیا ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، ہم رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، تو 1-2 دن ہماری ضرورت میں باقی رہ گئے ہیں، تو اگر آج نہیں تو اگلے 2 دن میں ہی صحیح کر، پرسوں ترسوں شام تک ہمارا ٹائم ہے، تو اس وقت تک ہمیں 1,00,000 روپے مل جائیں تو ہم کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب نے ہماری دعا قبول کر لی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قبولیت. ہم کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ دعا مانگنے والی کوئی لڑکی ہے، وہ لڑکا ہے، یا اس کے پیرنٹس ہیں، تو چاہتے یہ ہے کہ ہر صورت میں ہمارا وہاں پہ رشتہ ہو جانا چاہیے، ہماری شادی وہیں پہ ہو جانی چاہیے. اب وہ وظیفے بھی مانگتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور دعائیں ہوتی رہتی ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ مہینے بعد 1.5 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کا رشتہ تو کہیں اور ہو گیا ہے اور لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے. اب ساری دعائیں ختم، تعلق اللہ سے ختم، نوافل ختم، اس لیے کہ اللہ نے تو ہماری سنی نہیں، اس نے تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کی. تو یہاں سب سے پہلے ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہوتی کیا ہے. اگر ہر چیز ہمارے معیار کے مطابق ہمیں ملے اور اسی کو دعا کی قبولیت کہا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تو بہت سے نقصانات مضمر ہیں، بہت سے نقصانات چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. اس کی مثال ہم اپنے دنیا کے چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی اتنا سینسیبل نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا، میچور نہیں ہوتا، اور بڑے بچوں کو دیکھ کر ایک چیز کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے اور پھر وہ روتا ہے، صبح شام رٹ لگا لیتا ہے. جب والد گھر آئے، ان کے پیچھے، ان کے آگے وہ پھر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ بس کیا ہے منت، کیا ہے کہ اس کی عمر 10-11 سال ہوگی اور وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل لے دیں، مجھے گاڑی لے دیں. فلاں بچہ وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ خود ڈرائیو کرتا ہے، مجھے بھی گاڑی چاہیے، مجھے بھی بائک چاہیے. تو باپ کیا کرتا ہے؟ کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ کے وہ سمجھاتا رہتا ہے، منع کرتا رہتا ہے اور نہیں لے کے دیتا. اب کیا کرے گا بچہ؟ باپ کا دشمن ہو جائے گا کہ باپ نے تو میری بات نہیں مانی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے میرا احساس ہی نہیں اور میں اس کی اولاد ہی نہیں، جیسا کہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے سے بھی زیادہ محبت باپ کو بیٹے کے ساتھ ہے. بیٹا تو ابھی ناسمجھ ہے، کم عقل ہے، اور وہ جو باپ کے قریب قریب جا کے بیٹھتا ہے وہ اپنے اس لالچ کی وجہ سے بیٹھتا ہے. اور باپ جو اس کو نہیں ایسی چیز لے کے دے رہا اس کی ڈیمانڈ پر، تو وہ حقیقی محبت کرتا ہے اپنے بچے سے. وہ اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو بچہ نہیں جانتا، اور باوجود اس کے کہ اس کا دل پسیجتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مگر وہ اس کے باوجود وہ قدم نہیں اٹھاتا، وہ گاڑی نہیں لے کے دیتا، حالانکہ کروڑوں روپے اس کے بیلنس میں بینک میں موجود ہیں، لیکن وہ نہیں دیتا. کیوں؟ وہاں وہ حکمت ہے، وہاں وہ محبت کا اصل روپ ہے کہ باپ چند دن اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس کو جوان ہونا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو لمبی عمر جیتا دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر وہ گاڑیاں اور وہ موٹر سائیکل اور سارے کچھ وہ اسی کے ہاتھ میں ہی دے دے گا. لیکن ابھی نہیں. کیوں؟ کہ جو نقصانات باپ جانتا ہے وہ بیٹا نہیں جانتا. تو سامعات محتشم، اگر ایک باپ کے اندر اتنی حکمت ہو سکتی ہے تو رب کی حکمتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب رب ہماری مانگی ہوئی چیز کیوں نہیں دیتا؟ میں نے شادیوں کا اور اس کا ذکر دانستہ طور پہ ایڈ کیا کیونکہ آج ہماری ہر تیسری بچی کا یہ مسئلہ ہے، اور اسی طرح بچوں کا بھی یہ مسئلہ ہے. اسی ضد میں، اسی اصرار میں بچے گھروں سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور پھر غلط طریقے سے نکاح ہو جاتے ہیں، مگر ماں باپ کو نہیں چاہتے ہوتے. تو پھر وہ بچے اس وقت ماں باپ کی حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے جب ایک غلط قدم اٹھا کر معاشرے میں اپنے آپ کو بھی، اپنی عزتوں کو بھی، خاندان کی عزتوں کو بھی تباہ کر لیتے ہیں، آگے چل کے کچھ سالوں کے بعد ایسے رزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ان بچوں کے اپنے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اگر اس وقت سمجھدار عقل مند ماں باپ کی بات مان لی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. زمانے میں آپ کوئی منہ نہیں لگاتا، اور آپ تو ابھی جوان ہیں،
کل کو آپ ماں بنے گی، پھر آپ نانی بنے گی، پھر دادی بنے گی، پھر آپ کے نواسی یا پوتیاں ہوں گی. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی اس ایک غلطی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ماں باپ کی نہ ماننے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں جنریشن، جب تک آپ کو جاننے والے لوگ زندہ رہیں گے آپ کی آنے والی نسلیں عزت سے جی نہیں سکتی. جب بھی کبھی ان سے کوئی مسٹیک ہوگی، جب بھی کوئی غلطی ہوگی تو وہ کہیں گے تمہیں نہیں پتہ یہ کس دادی کی پوتی ہے، وہ جو بھاگ کے چلی گئی تھی، وہ جس نے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی تھی. تو یہ بھی تو وہی کرے گی. نواسی ہوگی تو کہا جائے گا یہ تو اس نانی کی نواسی ہے، بیٹی ہے تو کہا جائے گا یہ اس ماں کی بیٹی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت اس کو ہے جو ہماری مانتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہوتی کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انسان دعا کرے تو جو وہ مانگ رہا ہے اللہ پاک اس کو وہی دے دے، جس کی میں نے پیچھے مثالیں دی ہیں. ایک ہے دعا کی قبولیت. یہ اس وقت ہے کہ جب ہمارا مانگنا، ہمارا طلب کرنا بالکل ضروریات کے اور اصول و قواعد کے مطابق ہے اور اس کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آپ کی دعا قبول کر دیتا ہے. اور یہ اس کا مشاہدہ بھی ہم اپنے ارد گرد کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. تو پھر کچھ چیزوں میں تو ہمیں پتہ چلا بھی ہماری دعا قبول ہوگی، ہم بہت خوش ہو گئے. ہم نے پیپرز دیے اور ہم دعائیں کرنے لگے کہ میں نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے. جی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں فرسٹ آ جاؤں. آپ وظیفہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور جس دن رزلٹ آؤٹ ہوا آپ کا نام اناؤنس ہوا، جی آپ ٹاپ پہ ہیں، آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس کو یا بورڈ کو، آپ فرسٹ آ گئے اور آپ کی خوشی کی انتہا نہیں. پھر آپ 1001 بندے کو اس خوشی میں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو میری دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ اتنی ہی ہے. مگر رب کیا کرتا ہے؟ رب یہ کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ دعا کر رہا ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ انجام کار اس کے پیچھے تکلیف کیا ہے، اس کے لیے مصیبت کیا ہے، اس کے لیے دکھ کون سا پوشیدہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس دعا کو سن تو لیتا ہے مگر کیا کرتا ہے، اس کے بدلے میں آگے آنے والی کوئی ہماری زندگی میں جو مصیبت تھی، جو پریشانی تھی، جو ٹریجڈی تھی، اس دعا کے بدلے میں اس کو ٹال دیتا ہے. اب آپ ذرا سوچئے، بالغ ذہن کے ساتھ سوچئے کہ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ زیادہ اعلیٰ ہے یا اب والا؟ کوئی نتیجہ نکال سکیں آپ؟ پہلا درجہ زیادہ اعلیٰ ہے یا دوسرے والا؟ دوسرے والا، بشرطے کہ اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین ہوگا اور ہم کمپرومائز کرنا سیکھیں گے تب. اس سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ پاک دعا کو قبول کر کے وہی عطا نہیں کرتا جو ہم مانگتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ریجیکٹ ہو گئی. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا اثر کسی اور طریقے سے ظاہر بھی نہیں فرماتا تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ نے تو ہماری سننی چھوڑ دی. تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نہ پہلے والی قبولیت کرتا ہے نہ دوسرے والی کرتا ہے، اس کو سیو کر دیتا ہے، ہماری دعا کو سیو کر دیتا ہے. جس وقت ہم اللہ کے حضور قیامت میں پہنچیں گے اور ہمارے فیصلے ہو رہے ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیروں ثواب اور ثوابوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہوں گے نور کے، جو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ بھی تیرے لیے ہے، یہ بھی تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے. تو بندہ حیران و پریشان رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہے، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں سوچتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو متفکر دیکھے گا تو فرمائے گا کہ ہاں اب تجھے سمجھ آئے گی کہ تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اب تجھے سمجھ آئے گی کہ تیرا رب تیرا کتنا بھلا چاہتا تھا اور چاہتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں وقت میں تو نے مجھ سے یہ دعا کی تھی، بندہ کہے گا یا اللہ کی تھی، تو پھر تیری دعا قبول ہوئی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں ہوئی تھی، تو اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے اس دعا کی قبولیت۔ اب یہ جو وہ قبولیت ہے، اس کے مطابق جنت میں تیرے درجات بڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے اونچے مقامات تجھے عطا کرے گا جو تیرے اعمال کے مطابق کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر بندے کی خوشی دیدنی ہوگی، وہ کہے گا کہ یا اللہ کاش دنیا میں تو نے میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی۔ آپ کو سمجھ آئی کہ دعا کی قبولیت کیا ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں، اور پھر ہمیں کس صورت کا منتظر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زندگی تو ہر ایک کے لیے ہے، کسی نے کسی طرح گزار لی، کسی نے کسی طرح گزار لی، مگر ہم جب گھبراتے ہیں نا، ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پر یقین نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ اللہ ہمارے کس حال میں ہم سے راضی ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میری ماں کو کون سا میرا عمل پسند آئے گا تو مجھ سے راضی ہوگی، وہ اپنے مطابق کرتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک اس کی ماں جو ہے اس کو ایک بڑے لیول پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا اپنا سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری مان لے، تو پھر میں اس کو وہاں لے جاؤں جہاں اس کی سوچ بھی نہ ہو، ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ اس وجہ سے یہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو ہم دنیا کے مال دولت پیسے اسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی کے لیے وظیفے کرتے ہیں، اسی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اب پھر بھی مرضی تو اللہ کی ہوتی ہے، وہ ہمیں دے یا نہ دے۔ تو کاش کہ ہمیں وہ مقام نصیب ہو جائے، ہم اللہ کے قریب بڑھنے کی کوشش کریں، آگے جانے کی کوشش کریں، تو پھر ایک وقت میں ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اور اس کی رضا میں راضی رہنا نصیب ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو غریبی، یہ جو مفلسی اور دنیا کی امارت ہمیں اور سیادت و قیادت جو نہیں مل رہی، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک سخت ترین دن آنے والا ہے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن میں اپنی اپنی باری میں لوگوں نے حساب و کتاب کلیئر کروا کے جانا ہوگا، جیسے اپنی اپنی باری میں لوگ بینک میں جا کے بل جمع کرواتے ہیں۔ اپنی باری آئے گی تو حساب کلیئر ہوگا تو آپ کی جان چھوٹے گی۔ تو پتہ ہے وہاں پہ لائن میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بیچاری کمزور عورتیں، بچوں والی عورتیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، لائنوں میں لگی ہوئی، گیس کا بل جمع کراتے، کسی کو دیکھا ہو، ٹیلی فون کا دیکھا ہو، بجلی کا دیکھا ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی چیئر سے اٹھ کے آپ کو چیئر دے دیتے ہیں، اماں جی آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ کسی عورت کا بچہ چھوٹا پاس ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو کھڑے نہیں ہونے دے رہا، تو کوئی بندہ آگے بڑھے گا، وہ کہے گا آپ بل مجھے دے دیں، میں آپ کا بل جمع کروا دیتا۔ یا پھر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی اس ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے یعنی اتنی ہارڈ نہیں ہوتی عورتیں جس طرح مردوں کا ہوتا ہے، وہ اپنا شور مچاتی رہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی ہمت طاقت دی ہوئی ہے وہ تو وہی جانتا ہے نا جو بنانے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ ایک الگ سے کیبن بنا دیا جاتا ہے، لائن لگوا دی جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، وہ صرف لیڈیز کی لائن ہوتی ہے، یا پھر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ، ان کو آگے پہلے بلا لیا جاتا ہے۔ ایک لائن قیامت کے میدان میں لگنے والی ہے، ایک تقسیم وہاں ہونے والی ہے، حساب و کتاب وہاں ہونے والے ہیں، نامہ اعمال کے رجسٹر وہاں جمع ہونے والے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے چودھری، امیر، وزیر، وہ سب اپنے اپنے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ادھر اعلان ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے جتنے غریب بندے ہیں فٹافٹ چلو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ سوچئے ذرا اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ پلٹ پلٹ کے پھر ہم دیکھیں گے نا اس وقت جتنے غریب لوگ ہوں گے امیروں کی طرف کہ اب سناؤ، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا اعلیٰ معاملہ کیا۔
لیکن آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور یقیناً آ سکتی ہے جب ہم اسی راستے سے وابستہ ہو جائیں، اپنے رب کی محبت کے راستے سے جڑ جائیں، اس کے قرب کے راستے کا سفر اختیار کر لیں، اور یہ روٹین جو اللہ کریم نے اپنے کرم فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہمارے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی مختص ہوا رہے تو یقین کیجئے کہ تھوڑا ہی وقت زندگی کا لگے گا کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جس سے ہمیں اللہ کی مشیت کا، اس کی مرضی کا پتہ چلنے لگ جائے گا۔ جی، اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں، یہ تینوں دعا کی قبولیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دی۔ یعنی ایک تو یہ کہ اما ذنب یغفر لہ، یا تو وہ گناہ کہ اللہ کریم اس دعا کے بدلے میں وہ بخش دیتا ہے، و اما خیر یعجل لہ، یا وہ خیر جو اللہ کریم اس کو اس کے بدلے میں عطا فرما دیتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی دعا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں دعا کے بدلے میں لازماً کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اب جو مختصر ہم نے چیز جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ادعونی استجب لکم کا جو حکم فرما چکا ہے، اس کا اظہار ہمیں پتہ چلے اور ہم واقعی دعاؤں کی قبولیت کے مقام سے مشرف ہو جائیں، تو ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں اپنا لیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ کریم یقیناً ہماری دعائیں قبول کرے گا، اور کچھ چیزیں وہ ہیں اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ چیزیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر ہماری دعاؤں کے لوازمات میں شامل ہو جائیں تو یقین کر لیجئے کہ پھر آپ کی ہر دعا قبول ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں دعا کے وقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو جب ہم یقینی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسکیم ہی بے شک ہوتی ہے، جب کوئی پیکیج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم معلومات لیتے ہیں نا، کہ اس پیکیج کے لیے کون کون سی معلومات چاہیے، اس اسکیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دعا کی قبولیت کا جو پیکیج ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے اور کس جگہ پہ قبول ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے میں دیر بھی لگ جایا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے منکر بھی رہتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وقت کو تو مان لیں گے، مقام کو ماننے کے لیے شش و پنج کا شکار ہو جائیں گے۔ کچھ مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور پتہ ہے کون سے مقامات ہوتے ہیں؟ قرآن عظیم سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ میری بندی مریم عبادت کرتی تھی، اور زکریا علیہ السلام کو اتنے ایج ہو جانے کے باوجود جب اولاد نہیں دی تھی، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت جہاں پہ دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے حجرہ کھول کے کہ وہاں تو بے موسم پھل پڑے ہیں، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ تھی، اللہ کریم نے بند کمرے میں اپنی جنت سے ان کے لیے پھل بھیجے، اور وہ جو نعمت اتری اس جگہ پہ، اور اللہ کی ایک ولیہ، ایک بندی وہاں بیٹھ کے جو عبادت کر رہی تھی، تو حضرت زکریا جیسے عظیم المرتبت آدمی جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ اور پھر اس جگہ کی برکات دیکھیے کہ جب بالکل دنیا کی نظر میں قواعد اور میڈیکل اور طب سب کے لحاظ سے اولاد پیدا ہونا ہی ممکن نہیں تھا، رب کریم نے ان کی دعا بھی سنی اور بیٹا بھی عطا کر دیا۔ یہ ہے دعا کرنے کا مقام۔ بس ایک ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ٹائم پھر ہمارا زیادہ لگ جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو 2 گھنٹے بھی آرام سے سن لیتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر ذرا مشکل سے 2-4 ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت نہ ہی بیٹھنا پڑے۔ اللہ کرے کہ کبھی وہ وقت آ جائے کہ ہم بند کریں اور آپ کہیں کہ بیان کرنا بند نہ کریں، آپ کو اللہ سے اتنا پیار ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے، اور انشاءاللہ بہت سے لوگوں پہ ایسا وقت آ بھی چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کو حالات عطا کرے، اچھے حالات، ان حالات کو وہ اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ دعا کی قبولیت کا ایک یہ قاعدہ بھی ہے۔
تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت وہ دعا کرے اسپیشل اس کا اہتمام کرے اور دعا کے لیے قبلہ رو ہو کر دعا کرے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ دعا کے لیے تضرع، خشوع، رغبت اور خوف کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے دعا کرے، جس میں سچائی ہو، اخلاص ہو، درد ہو، حقیقت ہو، صداقت ہو۔ پانچویں بات یہ یاد رکھے کہ وہ یقین کرے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ شاید اللہ کر لے ایسے، یا اگر اللہ نے ایسا کر دیا، یہ اگر وگر نہیں، اپنے یقین کو پہلے پختہ کریں کہ میں جب دعا کروں گی تو اللہ اپنے فرمان کے مطابق میری دعا لازماً قبول کرے گا۔ اتنا یقین اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر قبولیت کی صورت کیا ہوگی اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پھر دعا کرنے میں انسان مبالغہ کرے۔ مبالغہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک لفظ کو ایک بار نہیں کہ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے نا کہ مجھے یہ چیز دے دو دے دو، وہ شور کرتا رہتا ہے، ماں کا آنچل پکڑ کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، میں یہ چیز لوں گا، مجھے یہ چیز دے دو، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ اور روتا ہے، پھر اور روتا ہے، پھر ماں بیچاری کو دینی پڑتی ہے، وہ لے کے چھوڑتا ہے۔ تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے کوئی نہیں ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھ کے رب کو سناتے ہیں، کتابیں آگے رکھ لیتے ہیں، وہ پرچیاں جو پاس ہوتی ہیں، جو علماء سے دعائیں لکھوا کے لاتے ہیں اور پوچھ کے لاتے ہیں اور وظیفے لاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، تسبیح ہوتی ہے، پھر ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ذریعے مانگ نہیں رہے ہوتے۔ اگر آپ کو کسی عامل نے بتا دیا، کسی اللہ کے نیک بندے نے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو کہہ کے اللہ کو پکارو، تو کیسے پکارنا چاہیے؟ ایسے پکارنا چاہیے کہ پکارتے ہوئے یا اللہ کی لذت، یا رحمان کی لذت، یا رحیم کی لذت، اس کے معانی، اس کے تجلیات اور ان ناموں کے ساتھ وابستہ ہمارا یقین یہ گہرے سے گہرا ہوتا جائے، اور پھر وہ انداز آ جائے، وہی انداز جو بچے کا انداز ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اب تعداد پوری ہو گئی ہے، کون سنے گا، کون لکھے گا، کون قبول کرے گا ایسی دعا آپ کی؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہمیں ان طریقوں کو سیکھنا ہوگا، ہم اپنا خود نقصان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ جس وقت دعا کرتے تھے تو 3 مرتبہ الفاظ فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد پھر جلدی نہیں کرتا، قبولیت میں جلدی نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو کبھی اپنے دروازے سے دور نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان لوگوں نے بھی جب دعائیں کی تو 30 40 50 سالوں کے بعد جا کے ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا وظیفہ ختم ہو، 2 دن انتظار کیا، 3 دن کیا، تو ساتھ ہی فون کر دیتے ہیں، باجی جی کام تے کوئی نہیں ہویا، وظیفہ تے پڑھ لے، کام تے کوئی نہیں ہویا۔ تو یہ جو ریلیشن ہے نا اللہ سے، اس کو تبدیل کریں، پھر کسی اور اللہ کے پاس چلے جائیں، اتنا ہی کسی اور کو پڑھ کے سنا لیں، اگر کام نہیں اللہ نے کیا تو پھر وہاں چلے جائیں، وہاں وظیفہ پڑھ کے سنا لیں۔ نہیں، اپنی اصلاح کریں، اپنا یقین کریں۔ کبھی زیادہ وظیفوں کو جمع کرنے سے معاملات نہیں حل ہوتے۔ آپ دیکھیں اللہ والے جو ہیں وہ کسی وقت میں ایک مرتبہ جب رب کو اس درد سے اور اس تکلیف سے پکارتے ہیں یقین کے ساتھ، تو کوئی رب اتنی دور ہے کہ اس تک آواز پہنچنے میں سالوں لگتے ہیں۔ وہ تو اس وقت بھی ایک لمحے سے پہلے، بلکہ وہ تو اس وقت بھی جان رہا ہوتا ہے جس وقت ہم ابھی بول ہی نہیں رہے ہوتے، اس کو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی بات سننی ہے اور اس کو اس کے مطابق عطا کرنا ہے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جب آپ اپنے دل کی آواز سے اور اپنے حقیقی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں، تو پھر آپ کو نہ بہت سارے وظائف کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے دل کی آواز، آپ کی اپنی لینگویج جو ہے
اللہ کو سنانے کے لیے وہ کافی ہے، آپ اس سے بھی اپنی دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ لیکن ہم جب یہ چیزیں نہیں سیکھتے تو ہم پھر محروم رہتے ہیں، ہمیں اللہ کے ہاں سے وہ چیزیں نہیں ملتی جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ وہ کام جو ہماری دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہماری بدعمالیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان سے رب ناراض ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، تو پھر چلتا رہے گا ایسے، پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور زبان سے تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ آپ اگر غلام ہیں تو رب آپ کا مالک ہے، تو کیا غلاموں والے کام آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو خود مالک بنے بیٹھے ہیں۔ بندگی والے کام آپ کے اندر نہیں ہیں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو بندگی کرتا ہے، یعنی ہر چیز اپنے مالک کی مانتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے، وہ بندہ ہے۔ مگر ہم بندگی کرتے نہیں ہیں اور بندے کا لیبل ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں مگر اس کی عظمت کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اس کی عظمت یہ نہیں کہ ہمارے کبٹ میں یا ہماری الماری میں کتابوں کے اوپر وہ غلاف کے اندر لپٹا پڑا ہو، یہ اس کی عظمت نہیں ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کی پاسداری ہمارے اندر ہو اور اس کی نافرمانی کا ڈر ہمارے اندر ہو، یہ اس کی عظمت ہے۔ اور اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس کے اندر دیے گئے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ اور ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم افضل امت ہیں، ہم افضل امت ہیں۔ جب قرآن کریم میں ذکر سنتے ہیں اپنا تو ہم جھوم جھوم کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم افضل امت ہیں، مگر اپنے پیغمبر کے کس طریقے پہ چلتے ہیں؟ ہماری زندگی کے شب و روز میں کتنے کام وہ ہوتے ہیں جو سنت مطہرہ کے مطابق ہوتے ہیں اور کتنے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے نفس کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون سی ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں؟ پھر ہم زبان سے یہ کہتے ہیں دوسروں کے سامنے اپنی پرسنالٹی، اپنی سوچ شو کرنے کے لیے کہ دنیا کی قدر تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بھی سناتے ہیں، خود سنتے بھی ہیں، مگر ہم نے کبھی دنیا کو مچھر کے پر سے حقیر سمجھا؟ ہم تو مانگتے ہی اللہ سے دنیا ہے، ہم اللہ سے پیسہ مانگتے ہیں، بیٹوں کے روزگار مانگتے ہیں۔ اور میں نے بہت مرتبہ اپنی تمام بہنوں سے بھی یہ گزارش کی اور کہا بھی اور محافل کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ پہلے بیٹوں کو ڈونکی لگانے کے لیے گھر سے نکال دیتی ہیں، پھر آ کے کہتی ہیں کہ باجی جان آپ دعا کریں۔ کس بات کی دعا کروں؟ کہ وہ غیر قانونی طور پہ، غیر شرعی طور پہ وہ بندہ ایک جو ہے وہ نکل کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ اس کی مدد کر۔ ہمیں ان چیزوں کو پہلے سوچنا تو چاہیے نا۔ ہمارے لیے جس طرح رب کریم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیے ہیں، اس طرح ہمارے مرد حضرات کے لیے حلال روزی کا اہتمام اور اس کی تلاش بھی ایسے ہی فرض کی ہے، وہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مگر ہم نکلتے حرام طریقے سے ہیں، غلط طریقے سے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو حلال کماتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ تو پتہ ہو نا حلال ہوتا کیا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہم کہہ کے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں، مگر ساری زندگی اسی دنیا کو مانگنے میں ہم لگا دیتے ہیں، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر ہم یہ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کسی کو دوام نہیں ہے، یہاں ہم نے بیٹھے نہیں رہنا، ہماری دائمی زندگی آگے ملنے والی ہے۔ تو اعمال ہم کون سے کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بڑا سمجھانے کی بھی کوشش کرے تو ہم صاف جواب دے دیتے ہیں ہم نے دنیا میں رہنا نہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کرنے۔ تو سامعات محتشم، یہ مختصر چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں، اس لیے کہ بر وقت ہم سب کا فائدہ ہو جائے کہ جو ہمارے پاس آخری دن رہ گئے ہیں
ان میں ہم اپنے رب کو اس طرح پکارنا سیکھ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنا مواخذہ کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اور یہ تمام چیزیں یاد کر لیں، ایک دم سے ایک مرتبہ سننے سے یاد نہ ہوں تو 2-3 مرتبہ سن کر ان کو یاد کر لیں، تاکہ اس اعتکاف کا سب سے اعلیٰ تحفہ آپ کے پاس یہ محفوظ ہو جائے کہ آپ کو رب سے مانگنا آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔